21 رمضان یوم شہادت، مولا کائنات، مولا مشکل خشا، شیر خدا، امام الاولیاء، باب العلم، خیبر شکن، دماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شوہر بطول، خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، شہنشاہ ولایت، ابو تراب، امام المشارق والمغارب، سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کے فضائل اور مناقب، کردار، کارناموں سے تاریخ اسلام کے اوراق روشن ہے، جس سے قیامت تک آنے والے لوگ ہدایت و راہنمائی حاصل کرتے رہیں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ تم میری طرف سے اس مرتبے پر ہو جس مرتبے پر حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تھے، مگر بات یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ آپ کا نام علی، لقب حیدر و مرتضیٰ، کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ کا نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہے۔ آپ کے والد ابو طالب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ دونوں آپس میں بھائی تھے۔ آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد تھی۔ ماں باپ دونوں طرف سے آپ ہاشمی تھے۔ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہاشمی سرداروں کے تمام خصوصیات موجود تھیں اور چہرے سے عیاں تھی۔ عبادت اور ریاضات کے اثار بھی چہرے پر موجود تھے۔ چہرے پر مسکراہٹ اور پیشانی پر سجدے کے نشان موجود تھے۔ معمولی لباس زیب بدن فرماتے۔ آپ کا جبہ اور امامہ بھی سادہ تھا۔ گفتگو علم و حکمت اور دانائی سے بھرپور ہوتی تھی۔ بچپن سے نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش محبت میں پرورش پائی۔ آپ نے ان کے ساتھ بالکل فرزند کی طرح معاملہ کیا اور اپنے دامادگی کا شرف بھی عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی خاتون جنت سیدنا فاطمہ الزہرا کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا اور ان سے آپ کی اولاد ہوئی۔ صحابہ کرام میں جو لوگ اعلیٰ درجے کے فصیح و بلیغ اور اعلیٰ درجے کے خطیب، شجاعت و بہادری میں سب سے فائق مانے جاتے تھے، ان میں آپ کا مقام و مرتبہ بہت نمایاں تھا۔ خلیفہ چہارم سیدنا حضرت علی المرتضیٰ میدان جنگ میں تلوار کی دھنی اور مسجد میں زاہد شب بیدار تھے۔ مفتی و قاضی اور علم و عرفان کے سمندر تھے آپ۔ عزم حوصلہ میں ضرب المثل، خطابت و ذہانت بے مثل تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا زاد بھائی اور داماد فضیلت بے شمار، سخی و فیاض، دوسروں کا دکھ بانٹنے والے، عابد و پرہیزگار، مجاہد و جاں باز ایسے تھے کہ نہ دنیا کو ترک کیا نہ آخرت سے کنارہ کشی فرمائی۔ ان سب کے باوجود نہایت سادہ زندگی گزارتے تھے۔ نمک، کھجور، دودھ اور گوشت سے رغبت تھی۔ غلاموں کو آزاد کرتے، دور خلافت میں بازاروں کا چکر لگا کر قیمتوں کی نگرانی فرماتے، گدا گیری سے لوگوں کو روکتے تھے۔ جب نماز کا وقت آتا تو آپ کے بدن پر لرزہ طاری ہو جاتی اور چہرے پر زردی چھا جاتی۔ کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا، اس امانت کی ادائیگی کا وقت ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور پہاڑوں یعنی کہ زمین پر اتارا اور وہ اس بوجھ کو اٹھانے سے عاجز ہو گئے۔ آپ میں عاجز انکساری نمایاں تھی۔ اپنے عہد خلافت میں بازاروں میں تشریف لے جاتے، وہاں جو لوگ راستہ بھول ہوئے ہوتے انہیں راستہ بتاتے، بوجھ اٹھانے والوں کی مدد کرتے۔ تقویٰ اور خشیت الہی آپ میں بہت زیادہ تھی۔ ایک بار آپ ایک قبرستان میں بیٹھے تھے کہ کسی نے کہا، اے ابو الحسن، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ فرمایا، میں ان لوگوں کو بہت اچھا ہم نشیں پاتا ہوں، یہ کسی کی بدگوئی نہیں کرتے اور آخرت کی یاد دلاتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ قبرستان تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچ کر قبر والوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے قبر والو، اے بوسیدگی والو، اے وحشت تنہائی والو، کہو کیا خبر ہے، کیا حال ہے تمہارا؟ ہماری خبر تو یہ ہے کہ تمہارے جانے کے بعد مال تقسیم کر لیے گئے اور اولادیں یتیم ہوگی، بیویوں نے دوسرے شوہر کر لیے۔ تو ہماری خبر یہ ہے، تم بھی اپنی خبر سناؤ۔ وقت حضرت کمیل آپ کے ہمراہ تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت علی نے فرمایا، اے کمیل، اگر ان مردوں کو بولنے کی اجازت ہوتی تو یہ جواب ضرور دیتے،
بہترین سامان آخرت پرہیزگاری ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رونے لگے اور فرمایا، اے کمیل، قبر اعمال کا صندوق ہے اور موت کے وقت یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ کے اصرار پر زرار ازدی نے سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے اوصاف صفات بیان کرتے ہوئے کہا، اللہ کی قسم حضرت علی المرتضیٰ بڑے طاقتور تھے، فیصلے کے بعد کہتے تھے اور انصاف کے ساتھ حکم دیتے تھے۔ علم و حکمت ان کے اطراف سے بہتے دنیا اور اس کی تازگی سے متوحش ہوتے تھے، رات کی تنہائیوں اور وحشتوں سے انس حاصل کرتے تھے، روتے بہت تھے اور فکر میں زیادہ رہتے تھے۔ لباس انہیں وہی پسند تھا جو کم قیمت، اور کھانا وہی مرغوب تھا جو ادنا درجے کا ہو۔ ہمارے درمیان بالکل مساویانہ زندگی بسر کرتے تھے، اور جب ہم پوچھتے تو جواب دیتے تھے، باوجود یہ کہ ہم ان کے مقرب تھے، مگر ان کی ہیبت کے سبب ان سے بات کرنے کی جرأت نہیں ہوتی تھی۔ وہ ہمیشہ اہل دین کی تعظیم کرتے اور مساکین کو اپنے پاس بٹھاتے تھے۔ کبھی کوئی طاقتور اپنی طاقت کی وجہ سے ان سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی امید نہ کر سکتا تھا، اور کوئی کمزور ان کے انصاف سے مایوس نہیں ہوتا تھا۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ غزوہ تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ ہر مورکہ میں سیدنا حضرت علی نے اپنی شجاعت بہادری کا، فداکاری کا لوہا منوایا۔ واحد خندق، حنین اور خیبر میں اپنی جرأت و بہادری کے خوب جوہر دکھائے۔ ہجرت کے شب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر آرام فرما ہوئے، اور آپ نے آخری وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری کے فرائض انجام دیے، اور دیگر صحابہ کرام کے ہمراہ آپ کو غسل نبوی کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ آپ عشرہ مبشرہ جیسے خوش نصیب صحابہ کرام میں بھی شامل ہیں، جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت و خوشخبری دی، اور خلافت راشدہ کے اعلیٰ درجے پر منصب فائز تھے۔ آپ کو بچپن میں قبول اسلام کی سعادت نصیب ہوئی، اور بچوں میں سب سے پہلے آپ ہی کی دولت ایمان سے منور ہوئی۔ آپ کو سابقون الاولون میں بھی بہت خاص مقام درجہ حاصل ہے۔ آپ بیت رضوان میں بھی شریک ہوئے، اصحاب الشجرتی کے گروہ میں شامل ہوئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں راضی ہونے اور جنت کی بشارت و خوشخبری دی۔ آپ اصحاب بدر میں ویسے بھی ہیں، جن کے تمام خطائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دی۔ مکی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر قسم کے مصائب و مشکلات کو جھیلتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو اپنا بھائی بنایا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنے ساتھ وہی نسبت دی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت ہارون علیہ السلام سے تھی۔ خلیفہ سوم سیدنا حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد حضرت علی 3 ماہ کم 5 سال تک تخت خلافت پر متمکن رہے۔ عبد الرحمن بن ملجم خارجی کے ہاتھوں زخمی ہونے کے بعد 21 رمضان المبارک کو جام شہادت نوش فرما کر شہادت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوئے۔ فاروق اعظم نے فرمایا، حضرت علی کو 3 خوبیاں ایسی نصیب ہوئی، اگر مجھے ان میں سے ایک بھی مل جاتی تو میرے لیے دنیا ما فیہا سے بہتر ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر سیدنا فاطمہ الزہرا کا نکاح ان سے فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد میں سکونت عطا کی۔ خیبر میں علم کا جھنڈا انہیں عطا فرمایا۔ سیدہ عائشہ نے فرمایا، حضرت علی سے زیادہ علم اور سنت کا جاننے والا کوئی نہ تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم لوگ آپس میں کہا کرتے تھے کہ حضرت علی اہل مدینہ میں سب سے زیادہ معاملہ فہم ہیں۔ ابن عباس نے فرمایا کہ مدینہ منورہ میں فصل قضائیہ اور علم فرائض میں حضرت علی سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔